بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21ویں صدی کے آغاز پر عالمی سطح پر حکومتی قرضوں کا مجموعی حجم 1970 کھرب ڈالر تھا، جو صرف 25 برسوں میں گزشتہ سال 2025 کے اختتام پر خوفناک اضافے کے ساتھ 11,100 کھرب ڈالر پر پہنچ گیا ہے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی عالمی اقتصادی جائزہ رپورٹ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ 2000 سے 2025 تک امریکہ، یورپی یونین، جاپان، چین، باقی ترقی یافتہ معیشتوں، ابھرتی ہوئی مارکیٹوں اور ترقی پذیر معیشتوں نے برق رفتاری سے حکومتی قرض حاصل کیے تاکہ اپنے ملکوں میں ترقی کے عمل کو جاری رکھا جا سکے۔ اس دوران 2008 کے عالمی مالیاتی بحران اور 2020 کی وبائی بیماری کے بعد قرضوں کے حصول میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا، جن میں امریکہ اور چین نے وقت کے ساتھ عالمی حکومتی قرضوں کے حجم میں سب سے زیادہ حصہ ڈالا ہے۔ خاص طور پر چین کے حکومتی قرض کے حصول کی شرح دنیا سے 14 گنا زیادہ رہی۔ عالمی حکومتی قرضوں نے سال 2025 میں ایک نیا سنگ میل عبور کر لیا ہے، جب صرف 25 برسوں کے دوران ان قرضوں کا مجموعی حجم 5 گنا سے زیادہ بڑھ گیا ہے، اور آج تمام سرکاری قرضوں میں امریکہ اور چین کا حصہ نصف سے زیادہ ہے۔ گزشتہ سال کے اختتام تک امریکہ 3,830 کھرب ڈالر کا عوامی قرضہ رکھتا ہے، جبکہ چین 1,870 کھرب ڈالر کا مقروض ہے۔ یہ مجموعی طور پر عالمی حکومتی قرضوں کا تقریباً 51% بنتا ہے۔ امریکہ کے حکومتی قرضوں میں 2020 میں کرونا وائرس کی وبائی مرض کے دنوں میں تیزی سے اضافہ ہوا، اور ایک ہی سال میں ان کی مالیت 2,340 کھرب ڈالر سے بڑھ کر 2,830 کھرب ڈالر تک پہنچ گئی۔ پھر بڑھتے ہوئے خسارے، بڑھتے ہوئے سود کے اخراجات اور کوئی بامعنی مالی استحکام نہ ہونے کی وجہ سے ان میں تیزی سے اضافے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ آج 3,900 کھرب ڈالر کو چھو رہے ہیں۔ چین کی بات کی جائے تو 2000 میں صرف 20 ارب ڈالر سے شروع ہونے والے چینی حکومتی قرض میں تقریباً 18% سالانہ اضافہ ہوا۔ یہ ڈالر کے لحاظ سے عالمی اوسط سے تقریباً 14 گنا زیادہ ہے۔ اس میں سے زیادہ تر بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے مقامی حکومت کے قرضے کی عکاسی کرتا ہے۔ 2000 کے بعد سے عالمی منظرنامہ یکسر تبدیل ہوا۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ عالمی قرضوں کی مالیت میں اضافہ کئی الگ الگ مراحل کی نشاندہی کرتا ہے۔ نئی صدی کے آغاز پر ان قرضوں کا حجم صرف 1970 کھرب ڈالر تھا، جو 2007 میں شروع ہونے والے عالمی اقتصادی بحران کے آغاز پر بڑھ کر 3,580 کھرب ڈالر تک پہنچا، مگر 2009 تک اگلے 2 سالوں میں عالمی مالیاتی بحران نے خود مختار قرضوں میں تیزی سے اضافہ کیا، کیونکہ حکومتوں نے بینکوں کو بیل آؤٹ کیا اور محرک پروگرام شروع کیے۔ نتیجتاً عالمی حکومتی قرض کی مالیت 4,550 کھرب ڈالر تک جا پہنچی۔ اگلے مرحلے میں 2010 سے 2012 کے دوران یورپی قرضوں کا بحران منظرعام پر آیا، جس میں یورپی یونین کا خود مختار قرض 1,310 کھرب ڈالر تک پہنچ گیا، جس کی بنیادی وجہ یونان، اٹلی اور اسپین کے مالی ذمہ سے نمٹنے کے لیے قرض لینے کے بڑھتے ہوئے اخراجات تھے۔ بعدازاں 2013 سے 2019 تک سستا قرضہ لینے کا دور آیا، جب شرح سود کم تھی۔ حکومتوں نے فوری مالی دباؤ کے بغیر قرضوں کے زیادہ بوجھ کو برقرار رکھنے کی اجازت حاصل کی۔ یوں عالمی قرض 6,070 کھرب ڈالر سے بڑھ کر 7,390 کھرب ڈالر تک جا پہنچے۔ سال 2020 میں کووڈ-19 کی وبائی مرض کے دھماکے نے عالمی قرض کو ایک ہی سال میں 7,390 کھرب ڈالر سے 8,490 کھرب ڈالر تک پہنچا دیا۔ ایک ہی سال میں قرضے میں اضافے کا سب سے بڑا ریکارڈ ہے۔ اب آخر میں 2022 سے 2025 تک عالمی حکومتی قرض میں 4,000 کھرب کا اضافہ قرض کے بڑھتے ہوئے اخراجات اور شرح سود میں اضافے کے ساتھ ان قرضوں کی خدماتی لاگت میں تیزی سے ہونے والے اضافے کا نتیجہ ہے، جس کا خاص طور پر امریکہ اور ابھرتی حکومتوں کو سامنا ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔